السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے آر نالج میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، ہم مارکا سندھ کی بات کر رہے تھے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ راجہ داہر نے حجاج بن یوسف کے لوگوں کو اور ان کے سامان کو لوٹ لیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو خط لکھا تھا کہ وہ ان کے لوگوں کو اور ان کے سامان کو واپس کر دیں، لیکن راجہ داہر نے غیر مناسب جواب دیا اور کہا کہ اگر حجاج بن یوسف میں ہمت ہے تو وہ خود آ کر اپنا سامان اور اپنے لوگوں کو لے کے جائے۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ جب راجہ داہر کا یہ جواب حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے محسوس کر لیا کہ اب مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے راجہ داہر کے خلاف 2 چھوٹی چھوٹی مہمیں روانہ کر دی جو ناکام ہو کر واپس آ گئیں۔ ان مہموں کی ناکامی کے بعد حجاج بن یوسف نے اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی خدمت میں ایک خصوصی درخواست بھیجی کہ راجہ داہر کا فتنہ رفع کرنے کے لیے ہمیں سندھ کو فتح کرنا ضروری ہے۔ خلیفہ نے شروع میں تو اس کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن حجاج بن یوسف نے جب بار بار خلیفہ کو درخواست کی تو خلیفہ نے حجاج بن یوسف کو اجازت دے دی۔ اس مہم کی سرداری و سپہ سالاری حجاج نے تاریخ اسلام کے مشہور نوجوان اور سپہ سالار محمد بن قاسم کو منتخب کر لیا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر تقریباً 17 سال کی تھی، مگر اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے عالم اسلامی میں ان کا بڑا نام تھا۔ حجاج بن یوسف نے انہیں اپنے پاس بلا کر ضرور ہدایت دی اور 6000 شامی سپاہیوں کا لشکر ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے ساتھ 6000 عراقی فوجی بھی ان کے ساتھ روانہ کر دیے۔ اس کے ساتھ ان کو 3000 اونٹ بھی دیے اور ان اونٹوں میں جو بھی سامان ان کی ضرورت کا تھا سب ان کو دے دیا۔ اس عظیم مہم کے لیے حجاج بن یوسف نے پوری تیاری کر لی، حتیٰ کہ اگر جنگ میں سوئی یا دھاگے کی ضرورت ہوتی تو وہ بھی سامان اس نے دے دیا۔ سندھ کا راستہ بڑا ہی مشکل اور دشوار تھا، کیونکہ میلوں کا سفر کرنا تھا اور وہ بھی گرم ریت پر اور اتنی گرمی میں، اور ان کے پاس پینے کے لیے پانی بھی بہت کم تھا اور پیاس بھی بہت لگتی تھی۔ اس تکلیف کے ازالے کے لیے تھوڑا پانی استعمال کرنا پڑتا تھا۔ بالآخر انہوں نے بڑی ہی تکلیفوں اور مشکلوں کے بعد اس سفر کو مکمل کیا اور آگے جنگ کے لیے پہنچ گئے۔ ناظرین کرام، ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آگے جنگ میں کیا ہوا اور کس طرح وہ جنگ ہوئی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔